ایران میں 19 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے 11 اپریل کو رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا، لیکن ابھی تک کسی بھی صدارتی امیدوار نے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ ایرانی انتخابی مرکز کے سربراہ علی اصغر احمدی نے کہا ہے کہ صدارتی امیدواروں کو اپریل 11 سے 15 تک انتخابات کے لیے رجسٹریشن کا موقع ملے گا۔ رجسٹریشن کے اختتام کے بعد گارڈین کونسل امیدواروں کے سیاسی پس منظر کے مطالعے کے بعد ان کے انتخابات میں حصہ لینے کی اہلیت کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک کسی بھی صدارتی امیدوار نے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کا انتخاب کر سکی ہیں۔ ماڈریٹس اور ریفارمسٹ نے مشترکہ اتحاد قائم کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے واحد امیدوار موجودہ صدر حسن روحانی ہوں گے۔ تاہم حسن روحانی نے خود اپنے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا وفد کا کہنا ہے کہ وہ ضرور صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مخالف کنزرویٹو کیمپ میں بھی ایک واحد امیدوار کا اتفاق رائے سے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے سابق صدر احمدی نژاد کو الیکشن میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن ان کے سابق نائب صدر حامد بغئی نے ان کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے خود کو نامزد کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ انتخابی مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ تمام افراد جو صدارتی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو رجسٹریشن کرانے سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ایران کے اٹارنی جنرل محمد جعفر نے میڈیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ جھوٹی رپورٹوں کی اشاعت اور انتخابات کے دوران امیدواروں کی توہین سے پرہیز کریں۔ واضح رہے کہ جوہری معاہدے کے بعد امریکہ نے ایران پر سے کچھ اقتصادی پابندیاں اٹھا لی تھیں، جبکہ ایران کی عوام اس اقدام کو حسن روحانی کا ایک بڑا کارنامہ سمجھتی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ایران کو دوبارہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایرانی عوام سمجھتی ہے کہ صدر حسن روحانی ہی امریکہ سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اسی بنا پر الیکشن میں دوسری بار بھی حسن روحانی کے منتخب ہونے کے امکانات واضح ہیں۔ راحیل حسن، اللؤلؤہ ٹی وی۔